اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ بہت سارے ٹاپک ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی خود کال کر کے کوئی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت سارا کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ کسی چاہنے والے نے ایک سوال کیا کہ کیا ہم کسی غیر مسلم کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے کا ان کا یہ مطلب تھا کہ کوئی ایسا شخص جو سپوز وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہو، کیا بحیثیت مسلمان ہم انہیں دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ہم اسے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، البتہ اگر وہ اپنے طور پر خود ہی ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو یہ اس کی چاہت ہے۔ اگر وہ خود ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم ایز بحیثیت مسلمان اسے ریکویسٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ایک اچھا سوال تھا، مجھے بھی خوشی ہوئی اور مجھے جواب دیتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے۔ اب میں بتاتا چلوں کہ دعا ایسے کام کرنے چاہیے، ہمارے فعل ایسے ہونے چاہیے کہ ہمیں لوگ خود بخود اپنی خوشی سے دعا دیں۔ ہمیں دعا دینی بھی چاہیے، دعا لینی بھی چاہیے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میں اور میرے چند اور ساتھی جو اہل محلہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے، تو ہمارا کرسچن اسکول تھا، لیکن وہ نماز جمعہ کے لیے مسلمس کے لیے خصوصی طور پر گیپ دیتے تھے، اور وہ اتنا ضرور کہتے تھے کہ پڑھائی کا حرج نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ سب متفقہ طور پر ایک ہی مسجد میں جائیں جہاں ٹائمنگ ایک ہو، اور تاکہ آپ سب لوگ جمعہ بھی پڑھ لیں اور بر وقت واپس بھی آ جائیں، پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ تو ہم جو در جو خوشی خوشی جا رہے ہوتے تھے۔ ہم اپنے بیگز وہ پراپر جگہ پہ رکھتے، اپنے جو بیج ہوتے تھے وہ اور ٹائی وہاں پہ رکھنی، اور اس کے بعد خوشی خوشی ہم نے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اور مسجد میں جا کر ہمیں شوق ہوتا تھا کہ ہم آپس میں باتوں ہی باتوں میں بہت جلدی میں یہ بات طے کر لیتے کہ میں نے پانی بھرنا ہے۔ اس وقت یہ موٹر وغیرہ نہیں تھی، بہت پرانی بات، 70s کی بات ہے۔ تو کسی نے ذمہ داری، میں اتنی دیر میں پانی بھروں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں بھروں گا، دوسرا کہتا تھا کہ میں صفحے بچھاؤں گا، کوئی کہہ لیتا تھا کہ میں صفوں کی صفائی کروں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں امام صاحب نے جہاں بیٹھنا ہے وہاں جو دریاں بچھی ہوئی ہیں ان کو جھاڑوں گا۔ اس طرح ہم لوگ کرتے تھے۔ اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ امام صاحب جب نماز جمعہ کے بعد دعا ہوتی، کوئی مسجد چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ فرض پڑھ لیے، اس کے بعد لوگ نماز ظہر بھی ادا کرتے، اور ایک دعا نماز جمعہ کی ہوتی، بعد میں پھر ایک کمپریہنسو دعا ہوتی جو نماز ظہر کے بعد۔ اس دعا میں خاص طور پر ہمارے یہاں ذکر خیر ہوتا کہ ان بچوں نے یا اللہ تیرے گھر کی صفائی کی ہے، آنے والے نمازیوں کے لیے سہولت پیدا کی ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمانا۔ تو ہم بعض اوقات تو یقین کریں یہ دعا سننے کے لیے ہم بیٹھے رہتے تھے، اور لگتا ہے کہ یہ دعائیں ہمیں لگی ہیں، ہاں یہ دعائیں ہمیں کام آئی ہیں۔ اور میں یہاں ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناؤں، تھوڑا سا رنجیدہ سا واقعہ ہے۔ 98 میں جب میرے والد محترم ان کا وصال ہوا تو شدید ہارٹ اٹیک تھا، اور وہ سروائیو نہ کر پائے، تو آخری سانسیں ان کی چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیے گا۔ تو وہ کچھ ان کے لب ہل رہے تھے، تو جب کان لگا کر سنا گیا تو ان کی زبان پہ یہ تھا
یا اللہ میرے ساتھ کی خیر کرنا، یا اللہ میرے ساتھ کی خیر کرنا۔ باپ کی دعا لگ جاتی ہے۔ میں اسی لیے کبھی کبھار بچوں کو یا میں کہیں لیکچر کے لیے جاؤں تو میں سب کو کہتا ہوں کہ باپ کی دعا ضرور لینی ہے، باپ کی دعا کام آتی ہے، باپ کی دعا لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ ساری باتیں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔